بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یہ جو بے حقی کی روایت عام طور پر ہم پڑھتے سنتے آ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رمضان المبارک میں نوافل فرائض کے برابر اور فرائض 70 گنا زیادہ اجر و ثواب کے حامل بن جاتے ہیں۔ اس حوالے سے 2 باتیں یاد رکھنے کی ہیں۔ پہلی یہ کہ دراصل آخرت کی میزان میں تمام عبادات اور نیک اعمال میں فرائض کا درجہ سب سے بڑھ کر اور سب سے وزنی ہے۔ دوسرے یہ کہ یہاں نفل سے مراد صرف نفل نمازیں یا نفلی عبادات ہی نہیں ہیں، بلکہ اس میں ہر وہ نیکی اور بلائی کا کام شامل ہے جو اگرچہ فرض نہیں مگر شریعت کی نظر میں پسندیدہ اور مستحسن ہے۔ مثلا بحیثیت انسان یا مسلمان یا ہم وطن یا محلہ دار کسی کے ساتھ بھی حسن سلوک، کسی کی مدد، خدمت، کسی کے لیے اظہار و قربانی، بلکہ اس کے علاوہ خود اپنے نفس کے حقوق کی بہتر سے بہتر ادائیگی، خود اپنے علم و بصیرت کے لیے، حکمت و دانائی کے لیے، تزکیہ نفس کے لیے کوشش، یعنی خیر کی، بلائی کی کوئی بھی اچھی سوچ، کوئی بھی اچھا بول، کوئی بھی اچھا کام، خواہ اس کی نوعیت، اس کی صورت کوئی بھی ہو، مالی، اخلاقی، روحانی، معاشرتی، کوئی بھی۔ چنانچہ اب اگر یہ رمضان کے ماہ مبارک میں ہو تو یہ اجر و ثواب اور وزن میں اتنا بڑھ جاتا ہے کہ فرض درجے کے برابر پہنچ جاتا ہے۔ اسی طرح فرائض سے مراد فرض نمازیں ہی نہیں صرف، بلکہ ان تمام فرائض اور ذمہ داریوں کی بجاوری بھی ہے جو بحیثیت مسلمان عورت یا مرد لازم اور فرض ٹھہرائی گئی ہیں۔ لہٰذا جس نے رمضان المبارک میں کوئی فرض درجے کا کام کیا تو وہ ایسے ہوگا جیسے کہ رمضان کے علاوہ دوسرے مہینوں میں کسی نے 70 فرض ادا کیے ہیں۔ مثلا جس طرح اگر کسی نے 4 رکعت نماز فرض کے ادا کیے، اس نے گویا 280 فرض رکعتیں پڑھی۔ 4 ملٹیپلائی بائی 70 280 بنتے ہیں نا۔ اسی طرح یعنی ان عبادات ہی کی طرح اگر کسی نے اپنی کوئی فرض ذمہ داری ادا کی، مثلا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک فرض ہے، صلہ رحمی فرض ہے، بطور والدین اپنی اولاد کی کفالت، ان کی اچھی تعلیم و تربیت، دیکھ بھال فرض ہے، بطور ہمسایہ اپنے پڑوسیوں کو کسی قسم کی بھی ایذا نہ پہنچانا فرض ہے، پھر بحیثیت امت مسلمہ کے ایک ذمہ دار فرد کی حیثیت سے اپنے اپنے دائرہ کار میں اپنی اپنی قوت و صلاحیت کے مطابق امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام فرض ہے، یعنی نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا۔ اور رمضان المبارک میں مزے کی بات یہ ہے کہ ان تمام فرائض کے بدلے میں ملنے والا اجر و ثواب 70 گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے، 70% زیادہ ہو جاتا ہے۔ یعنی سادہ سا فارمولہ ہے کہ رمضان المبارک کے دوران اپنی تمام فرض عبادات اور ذمہ داریوں کی ادائیگی کرتے ہوئے جو کچھ بھی خرچ ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے، وقت، مال، قوت، صلاحیت، تھکن، ہر طرح کی سعی و جہد، محنت، مشقت، بس ان سب کو 70 سے ملٹیپلائی کر لیں، ضرب دے دیں۔ مثلا رمضان المبارک کے دوران ہم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا، اس کی ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم نے ان کی طرف محبت سے ایک دفعہ دیکھا، اور حدیث میں والدین کی طرف محبت کے ساتھ دیکھنے کا کیا اجر و ثواب بتایا گیا ہے؟ ایک دفعہ حج مبرور کا ثواب۔ لہٰذا رمضان المبارک میں ہم نے جب اپنے والدین کی طرف محبت سے ایک دفعہ دیکھا تو حقیقت میں اللہ کی میزان میں 70 بار دیکھا اور 70 حج کرنے کا ثواب پایا۔ ان کو اگر مسکراہٹ کا ایک تحفہ دیا تو گویا 70 بار دیا۔
اسی طرح رمضان المبارک میں اگر اہل خانہ کی تعلیم و تربیت کے لیے ہم نے 1 گھنٹہ مختص کیا تو گویا 70 گھنٹے لگا دیے. اسی طرح کسب معاش کے لیے اگر ہم نے 8 گھنٹے لگائے تو گویا 8 ملٹیپلائی بائی 70 equal to 560 گھنٹے صرف کیے. اسی طرح ہم نے صلہ رحمی کا کوئی حق ادا کیا، مثلا قریبی عزیز و اقارب میں سے کسی کی مدد کی یا خدمت کی یا عیادت کی یا تسلی کا یا محبت کا ایک بول بولا یا خوشی غمی میں شیئرنگ کی. بظاہر یہ سب کام ایک ایک دفعہ کیے، مگر اللہ کے ہاں یہ سب 70 بار شمار کیے گئے. بلکہ بخاری مسلم کی ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے ہر اچھے عمل کا ثواب 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے. یعنی جس نیت کے پیچھے نیت کا اخلاص، جذبے اور احساس کی شدت اور کوشش کے اندر محنت اور ریاضت جتنی زیادہ اور جس پائے کی ہوگی، اجر بھی اتنا ہی بڑھا دیا جائے گا، 10 سے لے کر 700 گنا تک. اب اس کو بھی 70 سے ملٹیپلائی کر لیں. اور پھر یہی نہیں میری عزیز بہنوں، بلکہ اسی حدیث کے اگلے حصے میں تو بہت بڑی خوشخبری بھی سنا دی گئی. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزے کا معاملہ باقی نیکیوں سے مختلف ہے. وہ بندے کی طرف سے میرے لیے ہے، یعنی میرے لیے تحفہ ہے خاص، اور میں جتنا چاہوں گا اس کا اجر بڑھا دوں گا، چاہے بغیر کسی کیلکولیشن کے بے حد و حساب دے دوں گا. اب ان ساری سعادتوں، ساری خوشخبریوں کو میری عزیز بہنوں دل و نظر میں رکھ کر سوچیں اور تصور کریں کہ کتنا آسان ہے رمضان المبارک میں کم وقت، کم محنت اور کم وسائل کے ساتھ اتنی ڈھیر ساری نیکیاں کمانا. اور دوسری طرف اس لحاظ سے کتنی بڑی بدقسمتی اور نامرادی ہوگی کہ اگر اس گولڈن چانس یعنی رمضان المبارک کے موقع کو اویلی نہ کیا جائے، ضائع کر دیا جائے. اسی لیے تو تنبیہ فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجمع الزوائد کی ایک روایت میں کہ بے شک بڑا ہی بدقسمت ہے وہ شخص کہ جس کی زندگی میں رمضان آیا مگر پھر بھی وہ اللہ کی رحمت سے محروم کا محروم ہی رہا. اللہ نہ کرے ہمارا شمار ایسے بدقسمت لوگوں میں ہو.